قید عشق 5th ایپیسوڈ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ریحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی اور حیرت۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر اپنے ہاتھوں پر گرا گیا کہ یہاں کوئی ڈرامہ چل رہا ہے یا فلم؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسی امیچور اور غیر اخلاقی حرکات کروں گا؟ مسز پریحان، مجھے تم سے شادی کرنی ہوتی تو پہلے رشتہ بھیج دیتا جب تم مجھے ملنے آتی تھی یا بات کرتی تھی۔ میں نے تم سے شادی کرنا ہوتی تو میں تمہارے خالو سے بات کر لیتا اور وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ یہ بول کر اسے آسمان سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ پریحان گمسم سی اسے تکتی سن رہی تھی۔ اس کے رکنے پر، یہ سوال کرنے پر بھی کوئی رسپانس نہ دیا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیونکہ وہ میں ہوں جو اپنی نیو کمپنی کے لیے انویسٹرز کو انوائٹ کرتا رہا ہوں، اور تمہارے انکل بھی سب کی طرح اس موقع سے فائدہ اٹھانے کو بے تاب ہیں۔ اگر میں انہیں پارٹنرشپ آفر کرتا تو اس کے بدلے کبھی اس رشتہ سے انکار نہ کرتے، جانتی ہو نا؟ اس کی بات پر پریحان کو وہ رات یاد آئی جب انکل کی کال میں حدید کا نام سن کر وہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ محبت کرتا ہے، اس بات پر پہلے بھی کوئی یقین نہیں تھا اسے، اور اب تو وہ بھی غلط فہمی دور کر رہا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے شادی کرنی ہوتی تو جب شادی ٹوٹنے کے غم میں تمہیں کیفے میں بے ہوش ہوئی تھی تب رشتہ بھیج دیتا۔ اٹس ناٹ لو پریحان، اینڈ ناٹ پری پلانڈ میرج۔ وہ نفی میں سر ہلا کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پھر یہ شادی کیوں کی؟ اس وقت ہاسپٹل میں ہی کھڑے کھڑے شادی کا پیغام کیوں دیا آپ نے؟ ترس کھائے اس ہمدردی کا کس نے کہا تھا؟ وہ اس بات پر دل کھول کر غصہ ہوئی۔ وہ شادی کر کے کہہ رہا تھا محبت نہیں، پسند نہیں، عجیب تھا۔ ضرورت کہہ سکتی ہو، ضرورت تھی تمہاری بھی میری بھی۔ تمہاری عین وقت پر شادی ٹوٹ گئی تھی اور مجھے اپنے سو کالڈ انگیجمنٹ سے جان چھڑوانی تھی۔ وہ صاف گوئی سے بول رہا تھا، اور اس کی یہ صاف گوئی پریحان کو اندر سے دکھی کر گئی تھی۔ جانے کیوں وہ یہ سننے کی منتظر تھی کہ وہ محبت کرنے لگا ہے یا کہہ دے پسند کرتا ہے۔ اسے ریما کا خیال خوش نما سا لگا تھا۔ اسے حدید کی محبت ہونے پر فخر سا محسوس ہوا تھا، مگر وہ انکار کر کے عجیب دکھ دے گیا تھا۔ وہ سچ بول رہا تھا، مگر پریحان کو یہ سچ برا لگ رہا تھا۔ اس سے اچھا تھا وہ جھوٹ بول دیتا۔ شادی کر ہی بیٹھا تھا تو محبت بھی کر لیتا۔ اس نے ایسا کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ مشکل وقت میں مدد کے لیے سب لالچیوں اور دھوکے بازوں سے بچا لایا تھا، پھر بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو اس انگیجمنٹ سے جان چھڑانے کے لیے میں ہی ملی تھی کیا؟ کیا میں نے آپ سے مدد مانگی تھی؟ میں ناپسند تھی تو شادی کیوں کی؟ خواہ مخواہ اس حویلی میں قیدی بنا کر لے آئے مجھے۔ وہ غصے سے بولتی سسک پڑی۔ نہ منگیتر کو محبت ہوئی، نہ خامد کو محبت میں مبتلا ملا تھا، اور اندر کہیں عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی محبت کی چاہ رکھے بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے کب کہا تھا ناپسند ہے؟ اور وہ حویلی کو قید خانہ سمجھ رہی تھی۔ وہ لمح بھیجے اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ میں محبت کر سکتا تھا کہاں؟ کیا؟ جب تم ایک ڈیئر کے لیے مجھ سے کال پر بات کرو اور جھوٹ بولو، پھر اسی جھوٹ کا سہارا لے کر پیسے مانگو۔ میں اس بات پر تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا پریحان۔ ہماری گنی چنی ملاقاتیں ہوئیں اور ان سب میں جھوٹ شامل تھا۔ یہ بات مجھے نہیں بھولتی۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی جب تم میرے آفس تک آ گئی اور علم نہیں تھا کس سے ملنے جا رہی ہو۔ تم جس سے ملنے جا رہی تھی اس کا یقین تھا کہ وہ اچھا ہے؟ کیا واقعی تمہیں لگتا تھا وہ فری میں پیسے اٹھا کر تمہیں دے دیتا؟ پورے 50 لاکھ! اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا۔ تمہیں اندازہ نہیں اس رقم کے بدلے جانے کیسی قیمت وصول کی جاتی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر بولتا، اس کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ جو بات سے خود سوچنی چاہیے تھی، آج وہ اس کا خیال دلا رہا تھا تو وہ ساکن سی ہو گئی۔ اگر آپ کو اتنا خیال تھا تو مجھے روکا کیوں نہیں؟ اپنے آفس کیوں بلایا تھا؟ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی، مگر آواز میں پہلے جیسی دھمک نہیں رہی تھی۔ اس کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ کیونکہ مجھے لگا کہ شاید واقعی ضرورت ہو۔ میں نہیں جانتا تھا یہ بس ایک گیم ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو تم میرے آفس میں بیٹھی تھی۔ اگر میری جگہ کسی اور کے آفس میں چلی جاتی، جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ تم اچھی لڑکی ہو، مگر ایک بات طے ہے کہ تم گیمز کھیلنے والی لڑکیوں کے لیے عزت اور احساسات بس کھیل ہوتے ہیں۔
وہ بات ختم کر کے دوبارہ لیٹتا آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا پریحان کو احساس ہو وہ کتنا غلط کر چکی ہے اور یہ کہ وہ کوئی بڑا نقصان بھی اٹھا سکتی تھی۔ وہ مانتا تھا وہ بری لڑکی نہیں، اس نے جب تک کال پر باتیں کی ہمیشہ حدود کا خیال رکھا تھا۔ اس کی باتیں بچکانہ تھی مگر بے حیائی نہیں تھی۔ ہاں وہ کسی انجان کے آفس میں اکیلی پہنچ گئی تھی مگر ایسا غلطی سے ہوا تھا۔ وہ نقصان اٹھا سکتی تھی، اس نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ وہ معذرت کر چکی تھی، وہ پیچھے نہیں لگی، اسے پیسے دینے کو تیار تھا، اس نے پیسے نہیں لیے۔ وہ نادان تھی، اس لیے ہاسپٹل میں اس کی کنڈیشن کا پتہ چلنے پر وہ اس سے شادی کرنے کا سوچ بیٹھا تھا۔ وہ پریحان حسن تھی جو خانزادہ کی بیوی بننے کے لیے منال ہاشم سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ مجھے یہ ہمدردی کا رشتہ نہیں چاہیے، آپ مجھے میرے ماضی کی غلطیوں پر تانا نہیں دے سکتے، میں یہ سب قبول نہیں کروں گی۔ اپنی فیانسے کے ساتھ اتنا عرصہ ریلیشن رکھ کر لا تعلق ہونے والے انسان کی مجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ میری بھی غلطیوں پر کل کو مجھے ذلیل کر کے طلاق دے دے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، انداز میں غصہ، ناراضگی اور دکھ شامل تھا۔ شادی کے دوسرے دن اسے وہ سب یاد دلایا گیا تھا جو وہ کر چکی تھی، جو بہت غلط تھا۔ اسے لگا اس کے لیے گنجائش نہیں نکالی گئی، اسے لگا وہ اسے صرف اپنی ضرورت کے تخت لایا ہے۔ خانزادہ نے اس کے جملوں پر آنکھوں سے بازو ہٹا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے تکیہ اور چادر اٹھاتی بیڈ سے اتر چکی تھی، دور صوفہ پر جا کر تکیہ پھینکا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ہچکولے کھاتا وجود بتا رہا تھا وہ رو رہی ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا، اسے بتانا چاہتا تھا، اب رشتہ دل سے بنانا چاہتا ہے، اس کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسے دل سے اپنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسے مجبوری میں لایا تھا مگر اب وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسے مطمئن کر رہی تھی، وہ اچھی لگتی ہے تو محبت بھی بن جائے گی ایک دن۔ شاید منال نے سب فرینڈز میں غلط فہمی پھیلا رکھی تھی کہ وہ اس سے بات کرتا ہے، اس نے منال کے میسج یا کال کا کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بات وہ اپنی بیوی کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا مگر شاید ابھی یہ وضاحتیں اس سے بہلاوا لگتی ہوں۔ وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں مودے بےچارگی سے پریحان کی سسکیاں سنتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر چیک کیا تو وہ سو چکی تھی۔ تھکن اور دکھ کے بعد اعصاب کے لیے یہ پرسکون نیند بہت ضروری تھی۔ اس نے چادر سینے تک کر کے بکھرے بال نم چہرے سے ہٹا کر سمیٹے اور جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے لمس بکھیرتا واپس اپنی جگہ پر جا کر سو گیا۔ وہ اپنی زندگی کا آغاز سچائی سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جو محسوس کیا، جو گلا تھا، جو بھی برا لگا، سب کہہ دیا۔ اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اب یقیناً ان کے رشتے میں ساری جگہ محبت کی ہونے والی تھی۔ اگلی صبح وہ خانزادہ سے ملے بنا آنی وغیرہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رات کی باتوں سے اس کا منہ اب تک کھلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کی طرف جھکا۔ جب واپس آنا ہو کال کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا، اس نے نرمی سے کہہ کر پریحان کا چہرہ دیکھا جو ویسے ہی اسپاٹ تھا۔ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہو گیا۔ آنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے خانزادہ سے بہت پیار سے ملی تھی، جیسے وہ احترام دے رہا تھا۔ رات کو دیر ہونے پر زبردستی روکا ان کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ آتے ہی جانے کتنی مرتبہ انہوں نے خانی بیگم سے ان کے شاندار تربیت کی تعریف کی تھی جس پر ان کی گردن اکڑ گئی تھی۔ انکل سے ملتے ہوئے جب پریحان نے اس کے تاثرات نارمل دیکھے اور انکل کو اتنا خوش دیکھا تو اندر تک چل گئی۔ اب وہ یقیناً انکل کو اپنے بزنس میں انویسٹر کے طور پر قبول کرنے والا تھا۔ پریحان کو یہ سب ہرگز قبول نہیں تھا۔ ایک تیکھی نظر خانزادہ پر ڈالتی وہ سوچ چکی تھی انکل کو بزنس میں شامل نہ کرنے کے لیے چاہے جیسا کرنا پڑے وہ خانزادہ کو منائے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی شہر کے لیے روانہ ہوا تو موسیٰ ساتھ تھا۔ سب ٹھیک ہے نا جگر؟ بھابھی کے ساتھ خوش ہونا موسیٰ کی فکر پر وہ مسکرایا۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کوئی سنگین غلطی کر گزرے تو ساری عمر ڈرتا رہتا ہے ویسا دوبارہ نہ ہو۔ تم ڈرے ہوئے ہو موسیٰ، مگر یقین کرو میں واقعی مطمئن ہوں۔ میں نے سب جانتے ہوئے اس کا انتخاب کیا تو اس کی وجہ یہی ہے، وہ چاہے جتنی نادان یا غیر سنجیدہ ہو، خانزادہ کی بیوی بننے کے قابل تھی، اس لیے وہ اس حویلی میں قدم رکھ پائی ہے اور میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا موسیٰ کو دیکھ کر مسکرایا۔ میری غلطی اتنی تھی کہ میں اس سے انجان تھا، میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ گیم کھیلی گئی تھی اس نے، اور جب مجھے بتایا گیا تو میں یہ نہیں جان پایا وہ ایک چھوٹی سی گیم کھیلنے کے بعد واقعی محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے بتانے والوں کا یقین کر لیا تھا، اس کا نہیں کر پایا۔ وہ کرب سے اپنے ماضی سوچتا، گاڑی کی سیٹ سے
پوسٹ ٹیک گیا۔ خانزادہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا ارادہ ہے، بزنس سنبھالو گے یا گاؤں میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے بات بدل دی۔ بزنس ٹھیک ہے یار، گھر میں رہ کر بور ہو جاؤں گا، پریکٹیکل لائف چاہتا ہوں، وہ سر چھڑک کر بولا۔ اچھا فیصلہ ہے، ایجوکیشن بھاڑ میں جھونکنے سے اچھا ہے اس کا اچھا یوز کیا جائے۔ میں نے عیسیٰ کو بھی کافی حد تک انوالو کر لیا ہے بزنس میں۔ ذہین ہے اور آئی ٹی ٹیم کے لیے بیسٹ لیڈر ہے۔ تھوڑا نخرے کرتا ہے آفس آنے میں مگر کام اچھا کر لیتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے عیسیٰ کی کارکردگی بیان کر رہا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کیا؟ آج اسے آفس میں بلانا، میں اسے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کے اندر جوش بھر آیا تھا۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا عیسیٰ بس ایک کالج بوائے تھا جو بچہ بنا رہتا تھا، جسے گھر والے بڑا ہونے بھی نہیں دیتے تھے۔ شور کیوں نہیں، یونی سے فری ہوگا تو بلاؤں گا۔ لوکیشن چیک کرتا رہتا ہوں، اس کی ایک دو بار کلبس جانے کی کوشش کی، تب سے ذرا نظر رکھنی پڑتی ہے۔ دوست تو بہت اچھے ہیں مگر ان کو بھی ایسے راستے دکھانے والا عیسیٰ ہوتا ہے۔ اب تو بس یونی، آئس کریم پارلر اور کبھی کبھی روڈ پر آوارہ گردی کرتا ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے میرا دھیان بٹا رہا ہے تاکہ میں اس کی طرف سے ریلیکس ہو جاؤں تو وہ پھر سے اپنے شوق پورے کرے۔ خانزادہ نے موبائل پر سیٹ عیسیٰ کے موبائل کی لوکیشن دکھائی تو موسیٰ کہکا لگا اٹھا، یعنی عیسیٰ سخت پکڑ میں تھا اور اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے خوشگوار موڈ میں شہر پہنچے تھے۔ آفس والوں نے اپنے باس کی اچانک شادی پر ایک چھوٹی سی سرپرائز سیلیبریشن رکھی تھی۔ وہ مسکرا کر سب سے بکے لیتا، مبارک قبول کرتا مطمئن تھا۔ موسیٰ نے اس کے مسکراتے چہرے سے عکس کر لیا تھا کہ وہ کافی زیادہ خوش ہے۔ وہ مطمئن ہوا، اسے یقین ہونے لگا عیسیٰ صحیح کہتا ہے، حدیر اپنی بن چکی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ آج چاچو کے آفس پر میں بیٹھو، میں تمہارے لیے آفس ریڈی کروا لوں گا ایک دو دن تک، اس نے خان زوار کا آفس کھول کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ خان داور اور یاور اپنے باپ خان آذر کے ساتھ گاؤں کا سارا انتظام سنبھالتے تھے، زمین جائیداد اور فصل وغیرہ کے حساب کتاب، جبکہ خان آذر کے ساتھ خانزادہ نے شروع سے ہی بزنس سنبھال لیا تھا۔ سنا حدیر، میں چاہتا ہوں آپ بابا کو بس ریسٹ دو، تم یہاں ہو، میں ہوں اور عیسیٰ بھی ہوگا، ہم اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں نا؟ موسیٰ کی بات پر وہ رک کر دیکھتا، پر سوچ انداز سے سر ہلا گیا۔ اگر وہ بات مان لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ فورس نہیں کر سکتے، انہیں ایسا نہ محسوس ہو کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ تم نے دیکھا ہے نا ہمارے علاقے کو بابا نے کافی طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، مگر اب بھی آغا جان ہر جگہ جاتے ہیں اور آگے آگے رہتے ہیں، انہیں یہی لگتا ہے ان جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ خانزادہ نے آغا جان کی سوچ بتاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، پڑھ کر اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ ایکچولی کریکٹ یور سینٹینس، انہیں لگتا ہے ان کے جیسا کام صرف ان کا خانزادہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ کے شرارتی جملہ پر اس کے قدم ذرا رکے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ یہی سچ تھا جو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یونی میں 3 دن بعد پھر سے عیسیٰ خان کی سپورٹس کار کا شور گونجا تو عائرہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ کہہ چکا تھا وہ فرینڈز ہیں، اور یہ بھی کہ وہ انگیج ہو چکا ہے۔ وہ دکھی تو ہوئی تھی مگر اچانک اس سے دوری اختیار بھی نہیں کر پائی تھی۔ سنبھلنے تک ساتھ چاہیے تھا۔ سارا دن اس نے مسکراتے ہوئے گزارا۔ یونی سے آف ہوتے ہی وہ اس کے سامنے تھی۔ عیسیٰ نے ابرو چڑھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ میری بات کے دوران بنا جواب دیے کال بند کرنے کے بعد بھی کچھ رہتا ہے جو سامنے آئی ہو، وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا اسے جتا گیا کہ اس دن والی حرکت اسے گراں گزری ہے۔ سوری، اس دن آپ کی بات نے تھوڑا شوق کیا تھا، مجھے جواب سمجھ نہیں آیا اس لیے۔ بائی دا وے کنگریچولیشنز، وہ اپنی فیلنگ چھپا کر پھیکا سا مسکراتی مبارک دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے غور سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا۔ محبت ہو تو ایسی کہ کھونے کے احساس سے مسکراہٹ چہرے سے روٹھ جائے اور آنکھیں لاکھ سب پر بھی بھیگتی جائیں، وہ کیسے ضبط کر گئی آخر؟ وہ مسکرائی کیسے؟ وہ مایوس ہوا تھا۔ وہ محبت نہیں کرتی، وہ صرف پسند کرتی ہے۔ تھینکس، آئس کریم کھاؤ گی؟ عیسیٰ کے جملے پر وہ سر داہ بھر کر رہ گئی۔ وہ انسان آئس کریم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے آج کے دن اس موقع پر منگنی کی مبارک کے جواب میں اس آفر کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ آفر کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اتنا نارمل ہے، یعنی منگنی سے خوش ہے۔
وہ آئرہ کا عادی نہیں ہوا اور شاید پسند تک نہیں کرتا۔ اسے فرق ہی نہیں پڑا اس کے اظہار سے۔ اس نے سوچا نہیں منگنی کا سن کر وہ کیوں بول نہیں پائی۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ اداس ہوئی اور پہلی بار آئرہ اس کے پیچھے نہیں جا پائی۔ گاڑی میں بیٹھتا عیسیٰ اس کے نہ آنے پر کندھے جھکا کر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آئرہ کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ آج جب وہ اس کے سامنے گیا تو ایسا لگا بس وہ اسے کھو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہی تاثرات تھے جنہیں عیسیٰ محبت میں شمار کرتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا لڑکی میں جب انا ہو تو وہ اپنی کمزوری بالکل عیاں نہیں کرتی۔ اس کے سامنے خاص طور پر نہیں جس سے محبت ہو، مگر وہ محبت کو پہچانتا ہونا ہی محبت کرتا ہے، پہچانتا نہ ہو نہ ہی محبت کرتا ہو۔ گاڑی میں بیٹھے عیسیٰ نے اسپیڈ تیز کرتے ہوئے پرسکون گہری سانس بھری۔ اچھا ہی تھا کہ وہ محبت نہیں کرتی، ورنہ عیسیٰ اسے انکار نہ کر پاتا۔ شاید اگر محبت کر بیٹھتی تو شاید عیسیٰ کو کبھی پیچھا اگر محبت کر بیٹھی تو شاید عیسیٰ کبھی پیچھے نہ ہو سکتا۔ اپنے باپ کے بعد موسیٰ اور حدید کی خاندان سے باہر شادی کرنے پر آغا جان کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ آغا جان سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی قدر کرتا تھا کہ بظاہر ناراضگی اور غصہ ظاہر کرنے کے باوجود اس نے دل میں مان لیا تھا آغا جان کا طے کیا رشتہ وہ قبول کر لے گا، چاہے وہ پلوشہ ہو یا زرشہ۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ سمجھوتے میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہاں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، جو مل جائے وہی قبول ہوتا ہے۔ محبت ہوتی ہے تو دونوں کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی وہ قبول نہ کر پاتا، اور محبت ہی تو نہیں کی تھی کہیں۔ اطمینان سے گاڑی اپنے پسندیدہ آئس کریم پارلر کے آگے روک کر اندر داخل ہوا۔ براؤن ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے وہ انتہا کا دلکش لگ رہا تھا۔ لوگوں کی خود پر جمی نظروں سے محظوظ ہوتا وہ آئس کریم کھا رہا تھا یا موبائل پر خانزادہ کی کال دیکھ کر منہ بگاڑا۔ کبھی سکون کے دو پل نصیب ہونے دیا کریں لالا۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے ناراضگی سے کہا، آئس کریم کھانے کے بعد جا کر ریسٹ کرنا۔ آج شام 7 بجے تک میری میٹنگ ہے اور مجھے اس سے پہلے کچھ کام کروانا ہے تم سے۔ 5 بجے تم آفس پہنچ جانا۔ وہ ہدایت دے کر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، ادھر ادھر ہر طرف نظر دوڑاتا عیسیٰ جیسے وہ آنکھ ڈھونڈنے لگا جس سے خانزادہ اسے دیکھتا ہے، مگر کچھ نہیں تھا۔ وہ اس لیے گارڈز اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا کہ وہ سب خانزادہ حدید کے چمچے ایک ایک حرکت اسے بتاتے تھے۔ وہ بدمزہ ہوا۔ آئس کریم کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ اٹھ کر اپنے اپارٹمنٹ پہنچا اور اسی حالت میں بیڈ پر گرتا آنکھیں موند گیا۔ اس کی آنکھ دوبارہ کال پر ہی کھلی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں میں نیند کا نشہ بھرے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی تو خانزادہ کی کال تھی۔ جلدی سے اٹھ کر وقت دیکھا، 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ جی لالا، میں بس پہنچنے والا ہوں آفس سے۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے جھوٹ کا سہارا لیا۔ آفس تمہارے اپارٹمنٹ کے دوسرے روم میں نہیں ہے عیسیٰ خاں؟ جھوٹ بولنے سے بہتر ہے تم جلدی سے تیار ہو کر پہنچو۔ اس کی بات پر عیسیٰ کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ وہ انسان ہے یا جن؟ اور سنو خبردار، تم جینز پہن کر آئے۔ جاب پر جانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جن میں پہلا طریقہ آفیشل ڈریسنگ ہے، اس لیے ڈریس پینٹ اور ڈریس شرٹ پہن کر آنا، اور بال جیسے سر پر جما لینا، ماتھے پر نہ لہرا رہے ہوں۔ اس کی تاکید پر عیسیٰ ٹھنڈی آہ بھر کر اٹھا۔ اس نے جلدی پہنچنے کا کہہ کر تیاری بھی پوری بتائی تھی۔ رونی صورت بنا کر لڑکیوں کی طرح بڑبڑاتے کوسنے دیتے عیسیٰ کو اندازہ نہیں تھا ہر بار خانزادہ حدید اسے لوگوں سے ملاتا بھی ضرور تھا اور ہر بار ملوا کر شرمندہ ہوتا تھا۔ وہ جو آفس کے عام گارڈز اور پیون سے لے کر سینئر ورکرز تک کی ڈریسنگ اور بنے ہوئے بالوں پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی اسپورٹس کار میں شور کرتا آتا تھا تو گھٹنوں سے پھٹی جینز سے جھانکتے برہنہ گھٹنے اور ٹی شرٹ کے ہاف بازو اور گلے میں لٹکے گلاسز اور پیشانی پر بکھرے بال خانزادہ حدید جیسے مینٹین رہنے والے انسان کو کتنا شرمندہ کروا دیتے تھے۔ آج مجبور ہو کر اس نے سختی سے تاکید کی تھی۔ اس کی بتائی تیاری میں جب عیسیٰ آفس میں پہنچا تو بے ساختہ سب کی نظر اس پر اٹھی تھی۔ اس پروفیشنل ڈریسنگ میں وہ کافی میچور اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ موسیٰ تو اسے دیکھ کر محبت سے گلے لگا گیا۔ چھوٹے بھائی کو اپنے برابر دیکھ کر اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔
عیسیٰ کو سب سے زیادہ اپنے حدیر لالا کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر اطمینان محسوس ہوا تھا۔ وہ پل بھر میں چہرے پر کچھ زیادہ سنجیدگی طاری کرتا بالکل ہی پروفیشنل بن گیا تھا۔ پر عیسیٰ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر وہ لوگ واپس گھر پہنچے تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ آنی کو زبردستی ریسٹ کے لیے روم میں بھیج کر وہ پوروا کے لیے کچن میں آئی۔ آج اس سے تیسرا دن تھا، نہ اس نے حدیر کو کال کی نہ ہی وہ جانے کا نام لے رہی تھی، اور اس بات کی پوروا کو سب سے زیادہ خوشی تھی۔ مان جائے نا اپیا، مجھے بھی بال کٹوانے دے، اب آپ نہیں ہیں تو تنگ ہوتی ہوں۔ ان کو بائنڈ کرنا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، شولڈر تک ہونے چاہیے کہ میں برش آرام سے کر سکوں اور پونی بھی بن سکے۔ جس روز سے وہ آئی تھی پوروا بس ایک ہی ضد کیے بیٹھی پوروا بس ایک ہی ضد کیے جا رہی تھی۔ پریحان نے پلٹ کر تنقیدی نظر سے اسے دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ اوکے فائن، کرو جو بھی کرنا ہے، میرے بال بھی شادی کے چکر میں کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کل چلتے ہیں، ایک ساتھ کٹنگ کروا لیں گے۔ اب تم جلدی سے دال صاف کرو نا پری، ایسے مت بیٹھو۔ وہ چاول بھگوتی بول رہی تھی، اپیا مجھے دال چاول نہیں کھانے، آپ اچھے نہیں بناتی۔ وہ ناک چڑھا کر بول رہی تھی مگر پریحان کے گھرنے پر بدلی سے ٹرے میں دال نکالی اور ہاتھ مارتی یہاں وہاں کرنے لگی۔ پریحان نے چاول چولہے پر رکھ کر موبائل اٹھایا جس پر کافی دیر سے مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ حدیر کا نمبر دیکھ کر چونکی، وہ کیوں کال کرتا رہا؟ کال بیک کرنے کی بجائے وہ کندھے اچکاتی موبائل واپس رکھ چکی تھی۔ پوروا اس سے باتیں کرتی وہ بھول چکی تھی کہ وہ اب شادی شدہ ہے، وہ اسے واپس بھی جانا ہے۔ انکل کا ڈنر کسی فرینڈ کے ہاں تھا اور وہ دال چاول تیار کر کے کھانا لگاتی آنی کو بلانے چلے گی، جبکہ پوروا ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ دروازہ کھولا تو سامنے خانزادہ حدیر کھڑا تھا۔ وہ اسے اندر آنے کا راستہ دیتی حواس باختگی سے سلام کر رہی تھی۔ خانزادہ نے رک کر اسے دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، آپ کے اپیا کو لینے آئے ہیں؟ اسے اندر لاتی پوروا نے پریشانی سے سوال کیا تو ایک بار پھر رک کر پلٹا۔ بچے، مجھے لگتا ہے آپ اور آپ کی اپیا شادی کا مطلب نہیں جانتی، اس لیے وہ یہاں آ کر ڈیرا جما گئی اور آپ میرے آنے پر سوال کر رہی ہیں۔ اس نے نرمی سے جتایا تو پوروا ہڑبڑا گئی۔ شاید 3 دن کے انتظار کے بعد اس کا صبر جواب دے چکا تھا، ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں تو بس اپیا کے جانے کا سوچ کر اداس ہو جاتی ہوں۔ وہ معصوم صورت پر اداسی سجا کر اسے دیکھتی مجبوری بیان کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا بے ساختہ ہنس پڑا، جسے چھوٹی سی گڑیا سمجھ رہا تھا، پوری ڈرامے باز تھی۔ یعنی وہ آج بھی اسی کوشش میں تھی کہ وہ پریحان سے مل کر اکیلا واپس جائے۔ اوہو، بٹ آئی ایم سوری لٹل گرل، میں آج آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اب گھر تو جانا ہوگا نا آپ کی اپیا کو، وہ نرمی سے بولا تو پوروا نے منہ بسوڑ کر سر ہلایا۔ اندر داخل ہوئے تو پریحان اور آنی ٹیبل پر بیٹھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی۔ حدیر بیٹا، آپ نے آج آنا تھا، بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ آنی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ایک چور نظر کھانے پر ڈالی، آج وہ لوگ ہلکا پھلکا کھانے کا سوچ کر دال چاول بنا گئے تھے اور آج ہی داماد پہلی بار گھر آ گیا تھا۔ اٹس اوکے، پریحان کو لینے آیا تھا، ذرا جلدی میں ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو، اس نے ہینڈ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کھڑے کھڑے کہا تو آنی کے ساتھ ساتھ پریحان بھی بوکھلا گئی۔ میں نے کھانا وہ ایسے بوکھلائی جیسے آخری کھانا ہو جو کھانا ضروری ہے۔ خانزادہ نے ایک نظر اس پر ڈالی، رقص کا حلیہ تھا اور کپڑوں کا وہی پرانا انداز تھا، کیپری اور کرتا، کندھوں سے ذرا نیچے آتے، بالوں کی ڈھیلی سی پونی جس میں سے بال نکل کر چہرے کے گرد پھیلے ہوئے تھے، میک اپ سے پاک شفاف ملائم چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیٹا بس تھوڑی دیر بیٹھو، میں کھانا بناتی ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر کھانا کھا کر جاؤ گے۔ آنی جلدی سے کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ رکیں، کھانا بنائیں گی کیوں، یہ رکھا ہے نا؟ اس نے انہیں روک کر ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ڈھکے ہوئے برتنوں کی طرف دیکھتی آنی گھبرا گئی۔ پہلی بار گھر آئے داماد کو دال چاول کیسے کھلا دیں؟ یہ تو دال چاول ہے نا؟ آج پریسا آپی واپس چلی گئی، انکل کا ڈنر باہر تھا اور ہم تھکے ہوئے تھے تو پریحان اپیا نے بنائے ہیں اور ان کو یہی بنانے آتے ہیں، اس لیے بس یہی بنے ہوئے ہیں۔ آنی کچن میں جا چکی تھی۔ پوروا نے پریحان کے اشاروں کو دیکھے سمجھے بنا پوری تفصیل خانزادہ کو بتا دی۔
ریحان کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ رہا تھا، دان کچکاتی کھا جانے والی نظروں سے پروا کو دیکھ رہی تھی۔ خاندادہ نے اسے دیکھا تو ہنسی دبا کر سر ہلا گیا۔ اٹس اوکے، آپ اپنی آنی کو بلائیں، میں بس ٹیسٹ کروں گا۔ میں نے آج لنچ لیٹ کیا تھا تو بھوک نہیں مجھے۔ اس کی معذرت پر پروا سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ریحان کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی تک ٹیبل کے ساتھ مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ ریحان، وہ ایک طرف چیئر پر بیٹھ کر اس سے بولا۔ جی ہاں ریحان جیسے ہوش میں آئی جلدی سے سامنے چیئر پر بیٹھ کر بال کانوں کے پیچھے اڑیستی اپنے حلیے پر شرمندہ سی ہونے لگی۔ میں نے کہا تھا جب آنا ہو کال کرنا، اس کا مطلب تھا واپس آنا ہے۔ کال کیوں نہیں کی؟ گھر نہیں جانا کیا؟ اسے دلچسپی سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اگر کہوں نہیں جانا تو کیا آپ مان جائیں گے؟ وہ بالکل ہی پروا جیسا حربہ آزماتی بولی تو وہ مسکرایا۔ اس جوک پر گھر جا کر بات کرتے ہیں، ابھی ڈنر کرو اور جا کر حلیہ بہتر کرو۔ حویلی میں ایسے حلیہ میں جاؤ گی اس کے یوں نہ جانے کی بات کو اگنور کرنے پر ریحان منہ بگاڑ چکی تھی۔ کچن کی طرف دیکھا، آنی یقیناً اس کے منع کرنے کے باوجود انتظام کرنے میں لگ گئی تھی۔ اپنی آنی کو بلاؤ، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، حویلی پہنچنے تک بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے۔ جلدی سے کھانا کھا کر تیار ہو جانا۔ اس نے کچن کی طرف اشارہ کرتے سمجھایا تو وہ اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ولیمہ کی رات پر عیسیٰ اور آنی نے خانزادہ سے کہا تھا ریحان ضدی بالکل نہیں، اپسیٹ ہے، کچھ وقت دینا، ایڈجسٹ کر جائے گی۔ اسے یقین ہو گیا وہ واقعی ضدی یا زیادہ تر لڑکیوں کی طرح بحث یا نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اسے سمجھانا یا منانا آسان ثابت ہو رہا تھا۔ آنی ریحان کے سمجھانے پر باہر آ چکی تھی مگر مسلسل ایک ہی فکر میں مبتلا تھی کہ کاش اچھا انتظام کر سکتی۔ وہ پھر کبھی آنے کا کہہ کر انہیں اطمینان دلا گیا۔ انہیں جوائن کرنے کے لیے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال چکا تھا۔ ایک چمچ لیا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ نمک اچھا خاصا تیز تھا۔ نمک ہلکا کرنے کے لیے تھوڑی سی دال ڈالی تو اس میں مرچ تیز تھی۔ ایک نظر سامنے بیٹھی تینوں خواتین کو دیکھا جو مزے اور سکون سے کھا رہی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر آہ بھرتا پلیٹ میں موجود کچھ چمچ حسرت سے دیکھنے لگا۔ کاش وہ کھانے سے انکار سکے۔ جیسے تیسے کھا کر پانی کے 2 گلاس پی کر منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بیٹا آپ بتا کر آتے تو میں کچھ اور بنا لیتی، پر ریحان ایسے ہی تیکھا بناتی ہے، پہلی مرتبہ کھانے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آنی اس کے چہرے کے تاثرات سے شاید اندازہ لگا چکی تھی، گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈال کر دیتے ہوئے شرمندگی سے وضاحت دی۔ بتا کر آنے والی بات پر اس نے ریحان کو دیکھا جو شام سے مسلسل کی جانے والی کالز کے بعد بھی کال بیک کرنے کی بجائے اگنور کر گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے، میں نے آج کچھ بزی شیڈیول کی وجہ سے لنچ کافی لیٹ کیا تو بھوک نہیں۔ وہ انہیں اطمینان دلاتا کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ریحان اٹھ کر تیاری کرنے جا چکی تھی۔ واپس آئی تو ایک پشتون روایت کا ڈارک براؤن خوبصورت سا فراک پہن رکھا تھا، گھٹنوں سے ذرا نیچے جاتا گھیرا تھا۔ یہ ڈریس میرا نے شادی کے گفٹ کے طور پر اسپیشل بنوا کر دیا تھا، سائز اسی کا تھا، اس لیے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ ہلکا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خانزادہ نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ خانی بیگم کی دی سفید کڑھائی والی چادر پہن کر وہ اس بار اس کے کہنے سے پہلے ہی ویسے تیار ہوئی جیسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اوپن کچن میں کھڑا برتن دھو رہا تھا، ٹراؤزر شرٹ پہنے رف سے حلیہ میں منہ بنا کر کام کرتا عیسیٰ بری طرح بیزار تھا۔ اپنے گنے چنے برتن دھونا بھی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ برتن دھو کر شیلف کپڑے سے صاف کر کے گیلا پن ختم کیا، ڈور بیل ہونے پر فریج کھول کر کوک کا کین نکال کر باہر نکلا اور ڈور کھول ڈیلیوری بوائے سے پیزا لے کر لاؤنج میں صوفہ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ سامنے لگی لارج سائز LED پر انگلش مووی لگا کر کوک کے ساتھ پیزا کھاتا وہ پرسکون سا بیٹھا تھا۔ مووی لگا کر اب دیکھ کم اور سن زیادہ رہا تھا۔ آئرہ یونی میں کچھ دن سے روزانہ بلا ناغہ ہائی ہیلو کرنے آتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ عیسیٰ کو اپنا عادی کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ کافی سکون سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے سوچتا بے ساختہ ہنسا، پاگل لڑکی، اگر ڈیلی ملنے سے عادتیں بنا کرتی تو میں یونی کے پروفیسرز کو بھی اپنے گھر شفٹ کر لیتا۔ یہ لڑکیاں بھی نہ۔ سر جھٹک کر کوک کا گھونٹ بھرتا موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، کان میں ایئر بڈ لگا کر وہ سوالیہ انداز سے بولا کیونکہ نمبر انجان تھا۔ السلام علیکم موسیٰ لالا، میں پلوشے بات کر رہی ہوں۔ پلوشے کے مدھم جملے پر وہ چونکا۔
جلدی سے ریموٹ اٹھا کر مووی میوٹ کی۔ ہم گلا کھنگار کر لہجے میں بھاری پن پیدا کیے۔ وہ بس اتنا ہی بولا۔ اس کی اور موسیٰ کی آواز میں بس اتنا ہی فرق تھا۔ موسیٰ کی آواز اس کی نسبت بھاری تھی۔ لالا، وہ گھر والے میرا آپ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں راضی نہیں ہوں۔ مورے میری بات نہیں مان رہی اور سختی سے منع کیا ہے خانزادہ لالا سے یہ بات نہ کریں۔ آپ انکار کر دیں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے جملوں پر عیسیٰ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرے پر سنجیدہ تاثرات ابھر آئے۔ کیوں نہیں کرنی؟ وجہ بتاؤ۔ وہ یکدم سنجیدہ سپاٹ لہجے میں بولتا، پلوشے کو گھبراہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔ جب آپ نے انکار کر کے کہیں اور شادی کی تھی تو کیا وجہ دی تھی؟ پلوشے کے گھبرائے ہوئے لہجے میں بھی بولا جانے والا اتنا بااعتماد جملہ عیسیٰ کو حیران کر گیا۔ یہ وجہ ہی تھی کسی اور سے شادی۔ اب تم وجہ بتاؤ۔ اطمینان سے صوفہ کی پشت سے ٹیک لگاتا وہ پیزا کا پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ وہ تیزی میں بولتی یکدم چپ ہوئی۔ عیسیٰ کی آنکھیں پھیل، مجھے بھی کسی اور سے شادی کرنی ہے۔ اب معاملہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ تم نے نمبر کہاں سے لیا میرا؟ وہ بات بدل گیا خانزادہ لالا کے موبائل سے، وہ آہستگی سے بتا رہی تھی۔ عیسیٰ کو اس پھرتیلی کی چالاکیوں پر ہنسی آئی تھی۔ سب جانتے تھے موسیٰ کا نمبر خانزادہ کے موبائل میں جگر کے نام سے سیو ہے، جو موسیٰ نے خود کیا تھا۔ آخری بار آفس میں اس کا موبائل اٹھا کر عیسیٰ نے اپنا نام جگر کر دیا تھا اور موسیٰ کا نمبر اس کے نام سے۔ شاید خانزادہ کو اس سے فرق نہیں پڑا تھا، مگر اس کی بہن پاگل بن گئی تھی۔ تمہارے لالا موبائل پر لاک نہیں لگاتے تو اس کا مطلب کوئی بھی نمبر چوری کر کے کالز کرو گی؟ شرم کرو اور رکھو اب موبائل، میں کرتا ہوں کچھ، اس نے شرم دلاتے ہوئے کہا اور کال کاٹ کر ہنسنے لگا۔ موسیٰ اس شادی کے جھنجھٹ کو لے کر کافی فکر مند تھا۔ خانزادہ نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ عیسیٰ آخری گھونٹ بھر کر اٹھا، بچے ہوئے پیزا کے پیسز فریج میں رکھے اور کین ڈسٹ بن میں۔ لاؤنج میں آ کر مووی بند کی اور موبائل اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکل کر بلڈنگ سے نیچے پہنچا۔ روڈ کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے موسیٰ کو کال ملا لی۔ اب ساری تفصیل سے بتا کر اس کی آج کی رات پر سکون کرنا بھی تو ضروری تھا۔ حویلی پہنچنے تک کافی رات ہو چکی تھی۔ انہیں سب لوگ رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ خانزادہ کی دیر سے واپسی کا سبب پریحان کو دیکھ کر سمجھ آ گیا تھا۔ کھانا لگوائیں خانزادہ؟ خانی بیگم نے ان کے مل کر بیٹھتے ہی ایک نظر پریحان پر ڈال کر پوچھا۔ اس نے پریحان کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ سر دھا بھر گیا۔ اب اگر وہ کہہ دے کہ وہ ڈنر کرے گا تو خانی بیگم نے پریحان کو جتا جتا کر ہی آدھا کر دینا تھا کہ وہ خود کھا کر آئی۔ خانزادہ کو نہیں پوچھا، کھا کر آئے ہو مورے؟ کھا کر آئے ہیں مورے، چائے پلوا دے، بہت تھک گیا ہوں، تم پیو گی پریحان؟ اس نے اپنا کہہ کر پھر سے پریحان کو دیکھا تو خانی بیگم نے ضبط سے لب بھینجے۔ پریحان جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ابھی تھکے ہوئے ہو تو آرام کرو، کل شہر جلدی مت جانا، مجھے کچھ معاملات پر بات کرنی ہے۔ خان یوسف اسے تاکید کر کے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ لڑکیاں یقیناً شہر واپس جا چکی تھیں، باقی سب باتیں کر رہے تھے۔ پریحان خاموشی سے سب کو سنتی رہی۔ گل جان بیگم چائے بنا کر لائیں تو پریحان کا کپ بھی موجود تھا۔ سفر کر کے آئی ہو، پی لو، اچھا لگے گا۔ اسے کپ پکڑاتے ہوئے نہایت مدھم لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر کپ لیتی سر ہلا گئی۔ میری ایک بات دھیان سے سن لو پریحان۔ خانی بیگم نے اچانک اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا تو وہ سیدھی ہوتی متوجہ ہوئی۔ مجھے بات گھما کر کرنے کی عادت نہیں ہے، سیدھی سی بات کہوں گی، تم اب اس حویلی کی بہو ہو، یہاں مہمانوں جیسا رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں، جو چاہیے لے سکتی ہو، جب تک سب سے تکلف رکھو گی کبھی یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤ گی۔ یاد رکھنا جن حالات میں شادی ہوئی ہے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے یہاں تمہیں اپنی جگہ خود بنانی ہوگی، اور جگہ بنانے کے لیے رویہ میں ذرا لچک پیدا کرو اور سب سے بات کیا کرو، خانی بیگم نے سنجیدگی سے کہا اور ایک نظر کچن میں جاتی گل جان بیگم کو دیکھا۔ وہ دیکھ رہی تھی پہلے روز سے پریحان صرف ان کے ہی ساتھ ہنستی مسکراتی ہے۔ تبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جتایا، جی میں کوشش کروں گی۔ وہ سر جھکا کر کپ کو گھونٹتی آہستگی سے بولی اور ایک چور نظر خانزادہ پر ڈالی جو چائے پیتے ہوئے اپنے چچا سے بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتی واقعی سکون محسوس کر رہی تھی۔ خانزادہ چائے پیتے ہی اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ تم نے بلوایا تھا یا خانزادہ خود لینے گیا تھا تمہیں؟ اس کے جاتے ہی خانی بیگم نے سوال کیا۔ وہ بوکھلا گئی۔ میں کال کرنے والی تھی مگر حدیر خود لینے آ گئے، وہ آہستگی سے بولی تو خانی بیگم کے ماتھے پر بل آ گئے۔ حدیر نہیں، خان صاحب بلایا کرو، وہ تمہارا شوہر ہے، دوست نہیں کہ تم نام لے رہی ہو۔ حویلی میں کسی عورت کو اپنے شوہر کا نام لیتے سنا ہے کیا؟ اس کی بات پر وہ منہ کھولے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ اس نے تو ابھی یہ بات نہیں سنا تھا کہ کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کی بات بھی کر رہی ہے۔ اس کے حلق میں خان صاحب
لفظ اٹک گیا، اسبات میں سرحل آ گئی۔ بس ایک بات تمہیں اچھی ہے، زبان نہیں چلاتی ہو، تھک گئی ہو تو کمرے میں جا سکتی ہو، خانی بیگم نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ جلدی جلدی حلق میں بچی ہوئی چائے انڈیلتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ ڈریس چینج کر کے لیٹ چکا تھا۔ فریحان کے آنے پر اسے دیکھا، وہ اس روایتی لباس میں اسے کچھ زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی۔ فریحان چینج مت کرو، ابھی اچھا لگ رہا ہے یہ ڈریس، اس کی فرمائش پر فریحان کو حکم جیسا محسوس ہوئی تھی۔ ناک چڑھا کر پلٹی۔ پھر آپ نے کیوں کیا چینج؟ آپ کا ڈریس بھی برا نہیں لگ رہا تھا ویسے، آپ خود جب بھی چاہے چینج کر لیتے ہیں، میں ہر وقت بھاری کپڑوں میں گھومتی رہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے جانے کس بات کا غصہ اتار رہی تھی۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ غصیلا تھا۔ کیا بات ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابلے ٹھہرتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر میں آپ کے گھر والوں کی شکایت لگاؤں تو کیا یقین کر لیں گے؟ ان کو ڈانٹیں گے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹی ابرو چڑھا کر بولی تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تمہیں یہاں کے طور طریقے سکھانے کے لیے مورے کا انداز تھوڑا سخت ہے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ تمہیں ناپسند کرتی ہیں۔ گھر میں نئے انجان فرد کو اچانک سے قبول کرنا سب کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تم کس قسم کی لڑکی ہو یا تمہاری عادات کیسی ہیں۔ جب وہ جان جائیں گے اور جب تم یہاں کے طور طریقے سیکھ جاؤ گی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ فریحان تھوڑی ڈھیلی پڑی۔ آج خانی بیگم نے بھی اس کی کم بولنے والی خوبی کا اعتراف کیا تھا۔ اسے حدید کی بات پر یقین آنے لگا، واقعی سب ٹھیک ہو سکتا تھا اگر وہ کچھ صبر کرے۔ میں آپ کو خان صاحب کیسے کہوں گی، یہ عجیب لگتا ہے، بیچارگی سے بولتی ہوئی اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ ہنسی دبا کر اس کا ہاتھ تھامتا سر ہلانے لگا۔ اور ہماری تو مجبوری میں شادی ہوئی ہے، ضرورت کی شادی ہے اور ضرورتیں جلد پوری ہو جایا کرتی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے عادات بنانے کی یا ایڈجسٹ ہونے کی؟ اس کی بات یاد آنے پر فریحان نے یکدم اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ پوری ہو جائے، یہ رشتہ ہے، اور جو رشتے ضرورت ہوتے ہیں وہ ساری عمر کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ختم ہونے کی سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے بولتا اس کے گرد حصار قائم کر گیا۔ کیوں، آپ شاید بھول گئے ہیں میں گیم کھیلنے والی لڑکی ہوں جس کے لیے عزت اور احساس کھیل ہے۔ اس کے حصار میں وہ شرم سے سرخ گال کیے اس کی باتیں یاد دلا رہی تھی۔ وہ باتیں فریحان کے اندر ابھی تک گڑی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے رشتے اور احساس کھیل نہیں ہیں اور میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولتا اس پر جھکا اور سرخیاں چھلکاتے رخساروں کو چھوا۔ اس کے لمس پر فریحان کا دل پھڑپڑایا تھا۔ لرزتی ہوئی اس کا حصار توڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا، دور کیوں ہوتی ہو؟ میں نے دنیا کے لیے تمہیں وائف نہیں بنایا، میں دل سے اس رشتے کو قبول بھی کر چکا ہوں۔ اس کے کندھوں سے ڈھلکتے نرم بالوں کو سمیٹ کر وہ جس لہجے میں بولا، فریحان ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے قبول نہیں کیا یہ رشتہ، مطلب؟ فریحان ہکلا کر بولتی بری طرح گھبرا چکی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا آج پھٹ ہی جائے گا۔ پھنچی ہوئی مٹھیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ خانزادہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا تمہیں گھر والوں نے فورس کیا تھا اس شادی کے لیے؟ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ فریحان پریشان ہو گئی، شاید وہ غصہ ہو رہا تھا۔ فریحان ریلیکس ہو کر مجھے بتاؤ، کیا فیملی نے فورس کیا تھا تمہیں؟ خانزادہ نے فاصلہ قائم کر کے نرمی سے سوال دہرایا۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مینٹلی پریپیئر نہیں تھی۔ ایکس فیانسے نے اچانک ہی شادی کا کہا اور پھر خود ہی انکار کر دیا۔ میں ابھی اسٹڈیز کرنا چاہتی تھی، کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر جھکا کر بولتی، ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ خوف تھا وہ برا نہ مان جائے، مگر سچ یہی تھا جو وہ کہہ رہی تھی۔ اوکے ریلیکس، تم پر کوئی پریشر نہیں، جاؤ چینج کر لو۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ کر خوش دلی سے بولا تو فریحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب سے مل رہی تھی اس کے مزاج پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ مزاج میں بہت لچک رکھتا تھا، شاید اسے یہ بات بری لگی ہو، مگر وہ اس بات بھی ظاہر کیے بنا نرمی سے بات ختم کر گیا۔ فریحان جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ چینج کر کے جب نکلی تو لائٹس آف تھی۔ دبے پاؤں بیڈ کے پاس جا کر اپنے لیے تکیہ اور چادر اٹھائی۔ بیڈ پر سو جاؤ فریحان، تم نے کہہ دیا، میں نے سمجھ لیا، اتنی بے اعتباری اور احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اس کے پلٹنے سے بھی پہلے وہ بولا تھا۔ فریحان شرمندہ ہوتی دونوں چیزیں دوبارہ سے رکھتی کنارے پر ٹک کر سونے لگی۔ تاریکی میں اس کی حرکات کا جائزہ لیتے خانزادہ نے مسکرا کر بازو بڑھایا اور اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ فریحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اسے کیا سمجھاتی؟ اس کی قربت سے پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر اس کے سینے میں منہ چھپائے پڑی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس کی حالت سے ناواقف ہے، وہ غلط تھی، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اس کے نازک
वजूद को खुद में समेटे, इसकी दिल की तेज धड़कन से लेकर लर्जिश तक वो सब जानता था। इसे वक्त देना था, मगर ऐसे नहीं कि वो दूर रहकर मोहब्बत ही ना करे। वो इसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाह रहा था, इसका ख्याल रख कर, इसे करीब रखकर। खानज़ादा हदीर के लिए ये रिश्ता उम्र भर का है और वो इसमें अलहदगी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा और तुम्हें भी अपनी मोहब्बत में मुब्तला करूँगा। परिहान, मुझे तुम सूट करती हो। सरगोशी में बोलते हुए झुककर इसके सर पर लब रखता सुकून से आंखें बंद कर दिया। गुलजान बेगम किचन में दोपहर का खाना तैयार करवा रही थी। परिहान हवेली में बेवजह यहाँ वहाँ घूमती थक कर इन्हीं के पास आकर बैठ गई। सेब मुंह से लगाकर खरगोश की तरह कतरती सोचों में गुम थी। खानज़ादा का रवैया पिछले कुछ दिन से इसे परेशान कर रहा था। वह सुबह का गया रात को ही आता था। शाम की चाय अब वो घर वालों के साथ पीती थी और जबरन बैठी भी रहती थी। रात को जब वो आता अपनी नज़रों के सामने ही रखता था। वो इसे अंकल को शेयर होल्डर ना बनाने की बात कर चुकी थी। इसे लगा था वो बहस करेगा, हैरान होगा, वजह पूछेगा, मगर वो फौरी मान गया। परिहान को इसका रवैया और अंदाज बौखलाने पर मजबूर कर रहे थे। वो ऐसे क्यों बन रहा था जैसे इनके दरमियान सब अच्छा है और बहुत मोहब्बत है। सर झटक कर सोचों को परे धकेलती गुलजान बेगम को देखने लगी। गुलजान आंटी, क्या आपसे एक बात पूछूं? इसने आधा सेब खाकर यूं ही फेंक दिया। गुलजान बेगम ने इसकी हरकत देखकर ताज्जुब से सर हिलाया। बच्चे, मुझे खानज़ादा की तरह मोरे कहा करो, रिज़्क़ की इस तरह बेकदरी नहीं करते, अल्लाह नाराज़ होता है। इन्होंने नरमी से समझाया तो वो शर्मिंदा हुई। ओ ओके मोरे, मेरी यूं आधा खाकर फेंकने की बहुत बुरी आदत बन गई है। मेरी देखा देखी पूर्वा भी ऐसे करने लगी। आपको पता है मेरी फ्रेंड मिर्हा को भी मेरी ये आदत सख्त नापसंद है। वो मिर्हा और पूर्वा का जिक्र करती उदास हो गई। अच्छा ये बताओ क्या पूछना है? इन्होंने नरमी से सवाल करते हुए इसका मूड अच्छा करना चाहा। आपको पता है खानी बेगम ने मुझे मोरे बुलाने पर सख्ती से टोका और कहा खानी बेगम बुलाया करो। वो तो मुलाजमाएं बुलाती हैं इनको, इसका क्या मतलब हुआ भला? इसने दिल गिरफ्तगी से बताया तो गुलजान बेगम का दिल दुखा था। वो जानती थी अनचाही है वो, इसे हवेली में मेहमान ही समझा जा रहा है। क्या आप भी मेरी तरह नापसंद है सबको? आपकी भी मेरी तरह शादी हुई थी मोरे? अगर ऐसा है तो क्या मैं आपकी तरह किचन तक महदूद हो जाऊंगी? मुझे ये सब काम भी नहीं आती और मैं ये सब बर्दाश्त भी नहीं कर सकूंगी। परिहान का खौफ लबों पर आया था। नम आंखों में सरासमगी लिए पूछ रही थी। वो बच्ची नहीं थी, सब देख भी रही थी और हवेली की दूसरी बहुओं की निस्बत इसके साथ रखा जाने वाला अजनबी रवैया भी इसे महसूस हो रहा था। अल्लाह ना करे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानती, तुम मेरी तरह नहीं हो। मैं अभी तुम्हें ये फ़र्क नहीं बता सकती, मगर इतना याद रखना तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर है। वो तुम्हारी हिफाजत भी कर सकता है, तुम्हारा मकाम भी दिलवा सकता है। इस घर का सबसे कीमती लड़का तुम्हारे हिस्सा में आया है बेटा। वो वाहिद है जो नाराज़गी मोल लेकर भी इंसाफ और हक की बात करने की हिम्मत रखता है। गुलजान बेगम ने इसकी बातों पर तड़प कर इसे सीने से लगाकर समझाया। परिहान इनके गिर्द बाजू बांधती उदास सी इनके हिसाब में बैठी थी। गुलजान बेगम, आपको खानी बेगम ने बुलवाया और छोटी दुल्हन आपको खानी बेगम ने कहलवाया है कि अच्छे से तैयार होकर बाहर आए। हाशिम खान साहब के घर वाले आए हैं, मुलाजमा ने किचन में दाखिल होकर कहा। मनाल परिहान चौंक कर सीधी हुई। जी छोटी दुल्हन, मनाल बीबी भी आई हैं, मुलाजमा ने सर हिलाकर कहा। परिहान उठकर कमरे की तरफ भागी। शादी के बाद आज पहली बार मनाल आई थी इससे मिलने। गुलजान ठंडी आह भरकर खानी बेगम के पास गई जो मेहमानों के लिए लंच। परिहान ने अपने वार्डरोब में ड्रेसेस देखे। इसके घर से आए सब ड्रेसेस वही थी जो देखकर ही हदीर का पारा हाई हो जाता था और खानी बेगम के दिए हुए खुले मलंगों जैसे कपड़े इसका मूड उतर गया। बदली से ब्लड रेड कलर का फ्रॉक उठाया, जाकर शावर लिया और ड्रेस पहनकर हल्का सा मेकअप करने लगी। खानी बेगम के दिए कंगन और खानज़ादा के दिए नफीस चेन पहन रखी थी। बालों को खुश करके कैचे लगा लिया, परकर दुपट्टा उठाया और कंधे पर रखकर दरवाजे की तरफ मुड़ती चौंक कर रुकी। मनाल दरवाजे में ही ठहरी थी, चेहरे पर संजीदगी थी। कमरे में अंदर की जानिब कदम बढ़ाती वो चारों इतराफ नज़र दौड़ा रही थी। शानदार नहायत बड़ा कमरा जिसका पेंट स्काई ब्लू और वाइट कम्बिनेशन में था। आलीशान फर्नीचर, क्रीम कलर का और भारी पर्दे और बेड की चादर से लेकर सोफ़ों की नरम फोम सब नेवी ब्लू कलर का था।
کمرے کی سیٹنگ اور کلر اسکیم آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی اور روشن تھی۔ منال، فریحان نے آہستگی سے ڈرتے ڈرتے پکارا، آج پہلی بار یہ روم دیکھ رہی ہوں، مجھے لگا تھا رخصت ہو کر آؤں گی تو دیکھوں گی، قسمت دیکھو آج اپنے دوست سے ملنے اسی کمرے میں آنا پڑا۔ منال نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی خانزادہ کی تصویر کو تکتے ہوئے کہا۔ فریحان اسے دیکھتی رہی۔ منال، آئی ایم سوری، ٹرسٹ می، مجھے نہیں پتا تھا کس سے شادی ہو رہی ہے، فریحان نے دھیمے لہجے میں وضاحت دی۔ منال کی حسرت پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اب تو جانتی ہو نا، کیا چھوڑ سکتی ہو اسے میرے لیے؟ منال اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آج اس کے لہجے میں نہ نفرت تھی نہ ہی اجنبیت، سپاٹ چہرہ، سپاٹ لہجہ۔ اس کے سوال پر فریحان ساکن سی کھڑی رہ گئی۔ جانتی ہو فریحان، اس وقت مجھے تم سے نفرت نہیں ہو رہی، نہ غصہ آ رہا ہے، صرف ترس آ رہا ہے۔ وجہ بتاؤں؟ فریحان کو اس کے جملوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ کیا کہنے والی تھی؟ وہ اتنے سکون سے کیوں کھڑی تھی؟ اب ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ منال، I'm sorry فریحان۔ فریحان نے کچھ کہنا چاہا جب منال نے درمیان میں یہ جملہ کہہ کر اسے حیران ہونے پر مجبور کیا۔ خانزادہ نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تم سے شادی کی۔ I'm sorry، حویلی والوں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ جانتی ہو اس شادی کی شرط کیا رکھی گئی تھی؟ منال بول رہی تھی۔ فریحان ساکت آنکھیں لیے اسے دیکھتی رہی۔ دل سکڑ رہا تھا، اگر تم یہاں ایڈجسٹ نہ کر پائی تو حدیر تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ مان گیا۔ اور جانتی ہو مجھے کیوں صبر آیا؟ فریحان اس بار بھی جواب میں کچھ نہیں بول پائی۔ یہ کیسی شرط رکھی گئی تھی؟ حدیر نے حویلی والوں کی شرط مان لی۔ شاید اسے لگا ہوگا تم یہاں ایڈجسٹ کر جاؤ گی، ایسا کر سکتی ہو، تم ماحول میں ڈھل سکتی ہو، یا وہ جانتا نہیں حویلی والے ٹھان لیں تو انہیں وجہ بنانا بھی آتی ہے، یا پھر اس کے لیے یہ بات غیر اہم ہے۔ میں تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے شاید دوستی بھلا کر دشمنی پر اتر آتی، شاید ہر حربہ آزما لیتی، مگر حویلی والوں نے مجھے اس سب سے بچا لیا۔ منال کے جملوں پر وہ ٹھٹکی۔ یوسف خان صاحب نے میرے آغا جان سے کہا ہے کہ خانزادہ کی بیوی خاندانی لڑکی ہی بنے گی، اور یقین کرو فریحان، مجھے جب بھی موقع دیا جائے گا میں حدیر سے شادی کروں گی۔ میں تمہاری شادی شدہ زندگی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ منال سنجیدگی سے صاف گوئی سے بولی۔ فریحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی، میں ٹپیکل لڑکیوں کی طرح بھڑکانے والے کام نہیں کرتی، میں دشمنی کرتی تو سامنے آ کر کرتی، اب نہیں کروں گی کچھ۔ حدیر کو جھکانے اور اپنی بات منوانے کے لیے تم سے شادی کرنے دی گئی ہے۔ جس روز وجہ بنا کر تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا وہ اپنی ضد پر شرمندہ ہو کر ہر بات مانے گا، مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ فریحان کا رنگ فنک ہو گیا۔ منال کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سچ بول رہی ہے۔ پرانا ساتھ تھا، فریحان جانتی تھی وہ واقعی ڈھکا چھپا کام نہیں کرتی۔ تم سے دوستی رہی ہے، اب نہیں مانتی دوست، میری جگہ لی ہے تم نے، دوستی کے صدقے اتنا کر سکتی تھی جو کیا ہے، سچ بتا دی ہے تاکہ دل نہ لگاؤ یہاں، عادت مت بنانا اپنی، ایسا نہ ہو یہاں سے نکلو تو تمہیں زندگی باقی نہ رہے۔ نکالے جانے سے پہلے نکل جاؤ گی تو زیادہ آسانی ہوگی، اگر رک کر انتظار کرنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی، عزت سے جاؤ یا رسوا ہو کر، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ منال نے بے رحم لہجے میں اس کی حقیقت جتائی تھی۔ فریحان کی ذات جیسے ٹکڑوں میں بٹ گئی، ہارے ہوئے جواری کی طرح ہاتھ پہلو میں گر گئے تھے۔ منال پلٹ کر جانے لگی، اور اگر لگے میں نے یہ سب جھوٹ کہا ہے، بھٹکایا ہے، تمہارے رشتہ توڑنے کی کوشش کی ہے تو میرا یقین مت کرنا، بس اپنی آنکھیں کھول کر سب کے رویے کو دیکھ لینا، سمجھدار ہو فریحان، سب نظر آ جائے گا۔ دروازے پر رک کر منال نے آخری جملہ کہا اور ایک الوداعی نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ نظر تو اسے بھی سب آ رہا تھا، وہ تو اس بھول میں تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہاں تو سب طے شدہ تھا، اس کی شادی، اس کی ضلالت، مشکلات، اور پھر یہاں سے بے دخل ہونا، سب طے تھا، سب اپنے وقت پر ہونے والا تھا، اور وہ بے خبری میں امیدوں کے سہارے وقت برباد کر رہی تھی۔ بستر پر گرنے کے انداز سے بیٹھتی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے یہ شادی نہیں چاہی تھی، پھر اسے کیوں یہاں گھسیٹا گیا تھا؟ وہ کیوں سب کے دل میں جگہ بنانے کی تگ و دو میں تھی؟ مہمان کب تک بیٹھے رہے، کب گئے، ملازموں نے جانے کتنی مرتبہ اسے باہر آنے کا کہا، کھانا کھانے کا پیغام دیا، وہ ساکت آنکھیں لیے بستر پر پڑی رہ گئی۔ مسز شائستہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ فریحان کا ایکس فیانسے ہادی ان کے
गिला करने और नाराज़ होने पर वजाहत देने आया था और मिस्टर वकार की सारी हकीकत बताने के साथ अपनी गलती का इतराफ़ करके माफ़ी मांग रहा था। वो ज़ाते खुद इनके पास आया था अपने शोहर की हकीकत जानकर और बेजान सी हो रही थी। हादी से क्या गिला करती, घर का फर्द मुजरिम निकला था। हादी उठकर जा चुका था, वो अपनी जगह पत्थर हो गई। परिहान और पूर्वा को अपनी बेटियों की तरह ही समझती थी। वो इतने साल पास रखकर अब तो भूलने लगी थी क्यों इनकी बहन की बेटियां हैं अपनी ही लगती थी। इन्हें गलत फहमी थी कि वकार साहब भी ऐसी सोच रखते हैं। वो चाहे जितना ख्याल रखते थे मगर अपनी औलाद नहीं समझा था शायद। अस्सलाम वालेकुम आनी, पूर्वा की आवाज़ पर वो गुमसुम सी से देखती वॉल क्लॉक पर नज़र ले गई। पूर्वा, आज इतनी देर से क्यों आई हो? घड़ी पर सुई 4 के हिंसे पर देखकर वो चौंक गई। अंकल को किसी फ्रेंड से काम था, मुझे कॉलेज से रिसीव करके वहाँ गए, थोड़ी देर वहाँ हो गई। पूर्वा बैग सोफा पर फेंकती वहीं साथ गिर गई। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मुलायम गुलाबी सा चेहरा थकावट और गर्मी से सुर्खी छलका रहा था। बाल जो पिछले दिनों शौक से कटवाए थे छोटी सी पोनी में मकीद गर्दन के गिर्द बिखरे हुए थे। छोटा सा स्टोलर गले के गिर्द लिपटा था। इसका पुरकशिश नाजुक सा सरापा यूनिफॉर्म में वाज़ेह हो रहा था। मिसेस शाइस्ता बेसाख्ता घबरा गई। वो इतने खुले लापरवाह हुलिये में बाहर निकलती है तो कितनी गलीज नजरें इसका तवाफ करती होंगी। परवा अब बड़ी हो गई है, कल से बड़ी चादर पहनकर जाना कॉलेज। और किस फ्रेंड के यहाँ गई जो इतनी देर लगी? अंकल कहाँ हैं तुम्हारे? वो ठंडा पानी डालकर लाई और पूर्वा को पकड़ाते हुए संजीदगी से पूछा। वो सीधी होकर गिलास थामती मुंह से लगा गई। आने, मुझसे बड़ी चादर नहीं संभलती। परिहान अपिया कहती हैं मैं छोटी हूँ, मुझे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। परिहान के पढ़ाए सबक दोहराती वो मुंह बसोर कर बोल रही थी। वो परेशान हुई और अंकल के फ्रेंड वो थोड़ी पर उंगली रखकर नाम सोचने लगी। फिर सर झटका। मुझे इनका नेम नहीं पता, बट ही इज़ नॉट गुड मैन। आपको पता है वो इतना घूर रहे थे मुझे। पूर्वा ने नाक चढ़ाकर नागवारी का इजहार किया। शाइस्ता बेगम के उसान खता होने लगे। घबराकर पूर्वा का मासूम चेहरा, लापरवाह हुलिया देखा। मेरी बात सुनो पूर्वा, आज के बाद तुम्हें मैं खुद कॉलेज ले जाऊंगी और वापस भी खुद लाऊंगी। मेरे अलावा तुम किसी के साथ कहीं नहीं जाओगी, चाहे वो तुम्हारे अंकल भी क्यों ना हो। और अब तुम बच्ची नहीं हो, कल से चादर ओढ़ कर जाओगी बाहर। आनी प्लीज़, पूर्वा ने एहतजाज करना चाहा। नो मोर आर्गूमेंट, जाओ फ्रेश होकर आओ। मैंने तुम्हारे लिए आज केक बनाया, तुम्हें पसंद है ना? इसे टोकर प्यार से कहा। पूर्वा मीठे की बहुत शौकीन थी, अब भी आंखों में चमक लिए ताबेदारी से सर हिलाती उठकर कमरे में चली गई। मिसेस शाइस्ता परेशानी से सोच में मुब्तला किचन में गई। उन्होंने सोच लिया पूर्वा को नज़र के सामने रखेंगी और वकार साहब पर नज़र रखेंगी। अब यही एक रास्ता बचा था किसी भी मुश्किल से बचने का, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। मगर वो नहीं जानती थी वो काफ़ी लेट हो चुकी हैं एहतियात करने में, खबरदार होने में। आयरा ने आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रुकवाई और उतर कर ग्लास बॉल से अंदर देखा। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक ईसा खां आइसक्रीम का बड़ा सा कप सामने रखे बैठा था। एक हाथ से चम्मच भर भर कर मुंह में डाल रहा था जबकि नजरें दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन पर जमी हुई थी। वो मुस्कुराकर अंदर की तरफ बढ़ी और खामोशी से इसके सामने वाली सीट पर बैठती वो दुनिया से गाफिल इंसान मज़े से बैठा था। बाल जेल से बनाए हुए थे, ब्लू टी शर्ट में इसका शफाफ रंगत तवज्जो का मरकज़ बन रही थी। आयरा ने गला खंगाल कर इसे मतवज्जा किया तो चौंक कर इसे देखने लगा। तुम यहाँ कैसे हो? मोबाइल बंद रखे टेबल पर रखता वो आबरू चढ़ाकर बोला। वो कंधे झुका गई। मैं भी आइसक्रीम खाने आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं ना मेरे यहाँ बैठने से? इसकी बात पर ईसा ने एक जताती नज़र इस पर डाली जैसे सब समझता हो और मुस्कुराकर सर झटका। वो अपनी आइसक्रीम लेकर इसी के सामने बैठी खाने लगी। वो अपना कप ख़त्म कर चुका था और अब यकीनन उठकर चला जाता। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आपकी मंगनी हो गई? आयरा अपने मतलब की बात पर आई। और तुम्हें ये सच किसने बताया कि मेरी मंगनी नहीं हुई? वो सवाल पर सवाल करता इसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। जाहिर है आपके फ्रेंड्स ने, क्या नहीं बताना चाहिए था? वो संजीदगी से सवाल करने लगी। एक बात बताओ, मेरे फ्रेंड से इतनी फ्रेंडशिप कब हुई कि वो हर बात बताने लगे हैं? वो अब भी जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर गया। आयरा को चुप होना पड़ा। क्या तुम मुझे वाकई पसंद करती हो? आयरा खामोशी से कप में आइसक्रीम से खेलती आयरा ने इसके सवाल पर झटके से सर उठाया। आई एम आस्किंग इफ़ यू लव मी आयरा।
زمان شاہ۔ اس نے سوال دہرایا تو وہ سیدھی ہوتی تیزی سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر مجھے پسند آنے کے لیے ضروری ہے میری پسند میں ڈھل جاؤ۔ میرے فرینڈز کے ساتھ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری جاسوسی بھی مت کیا کر۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ آئرہ نے قیمتی اور ضروری بات کی طرح اسے سنا اور یاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ آپ کے فرینڈ سے کانٹیکٹ نہیں کروں گی۔ وہ اس کے یوں فوری مان جانے پر مسکرایا اور موبائل اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ملتے ہیں، انجوائے کرو، اللہ حافظ۔ ہاتھ میں ہلا کر وہ باہر نکل گیا۔ آئرہ کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ وہ اپنے دل تک آنے کا راستہ دکھا کر بتا چکا تھا کہ امید اب بھی باقی ہے، محبت ہوئی نہیں ہے مگر ہو بھی سکتی ہے۔ مہمانوں سے ملنے باہر کیوں نہیں آئی؟ جانتی ہو نا، تم سے ہی ملنے آئے تھے وہ لوگ، خانی بیگم نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ منال اور اس کی مدر کے جاتے ہی اسے بلوا کر اب وہ کلاس لے رہی تھی۔ پریحان سر جھکائے چپ کھڑی تھی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کو اس کا رویہ اور حلیہ ٹھٹکا رہا تھا۔ تہذیب نہیں سیکھی کہ گھر آئے مہمان سے ملتے بھی ہیں؟ تم جانتی ہو منال کی جگہ لی ہے تم نے، تو کیا ان لوگوں کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ تم اس جگہ کے قابل بھی نہیں تھی؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر انہیں اس کی ڈٹائی پر غصہ آ رہا تھا۔ مسز ہاشم نے جاتے ہوئے کافی کھلے الفاظ میں جتا دیا تھا کہ منال ہاشم کی جگہ آئی ہوئی لڑکی اگر اتنی ہی سی تمیز سے بھی ناواقف ہے کہ اسی کے لیے آئے مہمانوں سے سلام تک نہ کرنے آئے تو خواہ حویلی کا سمجھ لیا جائے۔ ان کی روایات اور تہذیب میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ یہ خانی بیگم کے لیے تماشا تھا کہ ان کے بار بار بھیجے جانے والے پیغامات کے باوجود بھی باہر نہیں آئے تھے۔ آئی ایم سوری، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی تھی۔ ان کے کرخت جملوں اور اونچی آواز پر وہ سراسیمہ سی وضاحت دینے لگی۔ مسز ہاشم بتا رہی تھی، تم خانزادہ کو پہلے سے جانتی ہو اور ایک دو بار اس کے آفس بھی جا چکی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس بار لہجہ کچھ زیادہ سرد تھا اور انداز سخت ترین۔ پریحان خوفزدہ ہوئی۔ جی مگر بس مزید ایک لفظ نہیں، خانی بیگم کے دھاڑنے پر پریحان کی بولتی بند کروا دی۔ حویلی کی عورتیں اور ملازمین وہاں پہنچ کر یہ سب تماشا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچن کے باہر کھڑی گل جان بیگم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ جانتی تھی سب کے درمیان عدالت سجنے اور اس عدالت میں مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہونے کی ذلت۔ وہ خوب جانتی تھی ایک لفظ نہیں سننا، سب سمجھ گئی۔ میں، تم نے اور تمہارے گھر والوں نے خوب کھیل کھیلا ہے۔ ایک نرم دل رئیس زادہ پھنسانے کا اچھا طریقہ تھا۔ پہلے پیسے مانگنے اس کے آفس تک گئی اور جب کم پڑے تو باقاعدہ گھر آئی۔ بہت خوب۔ خانی بیگم کے جملوں نے پریحان کا وجود جیسے کسی ٹرین کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ وہ سکتہ زدہ سی ان کی صورت دیکھنے لگی۔ منال نے پورے زمانے کو ہی وہ ڈیر حقیقت بنا کر بتا دیا۔ ایسا نہیں ہے خانی بیگم، یہ سچ نہیں ہے، میں ان کے آفس ضرور گئی تھی مگر میں نے آج تک ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ وہ تذلیل کے احساس سے بری طرح کپکپاتی روندی آواز میں صفائی پیش کر رہی تھی۔ سب کی نظریں حیرت سے اس پر گڑی تھی۔ وہ معصوم صورت لڑکی لالچی تھی۔ حیرت سب کی آنکھوں میں امڑ آئی تھی مگر اس کی صفائی پر کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ تم کہو گی اور ہم مان لیں گے؟ خانزادہ کو بے وقوف بنا سکتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ہمدرد دل رکھتا ہے مگر میں زمانے کی چالاکیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ خانی بیگم کے ترش جملوں پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمدرد دل رکھنے والا انسان مجھے ضرورت کے تحت یہاں لایا ہے، صرف اپنی ضرورت کے لیے۔ پریحان کا ضبط جواب دے رہا تھا، الفاظ میں بے بسی تھی، لہجہ دھیما تھا مگر سچائی کہنے کے بے زر کوشش کی۔ اس طرح مجرم بننا آسان نہیں تھا۔ تمہاری اتنی جرأت؟ خانی بیگم کی دھاڑ کے ساتھ بھاری ہاتھ اٹھا اور پریحان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی جبڑا جیسے جگہ سے ہل چکا تھا، کان سن پڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی جگہ جم گئی۔ یہ اس کی زندگی کا بالکل پہلا تھپڑ تھا جو پوری شدت اور ذلت سے اس کے چہرے پر پڑا تھا، وہ بھی اتنے لوگوں کے درمیان۔ اتنی ہمت کہ خانزادہ پر الزام لگاؤ؟ جانتی ہو اگر جان نے سنا تو زندہ گاڑ دیں گے یہیں۔ وہ داڑ رہی تھی۔ افسوس ہوا تھا سب کو مگر کوئی آگے نہیں بڑھا اور پریحان جیسے کھڑے کھڑے دفن ہو چکی تھی۔ مورے! خانزادہ کی بے یقینی سے بھری داڑ پر ان کے پھر سے پریحان پر اٹھا ہاتھ اس بار فضا میں ہی رک گیا تھا۔ مورے! خانزادہ کے بے یقینی سے بھری دھاڑ پر ان کا پھر سے پریحان پر اٹھا ہاتھ اس پر فضا میں ہی رک گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے سامنے آیا۔ مورے! آپ میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ اس کا بھاری لہجہ
सर धो रहा था, खानी बेगम का बाजू पीछे हो गया। वो पलटकर फरहान को देखने लगी। सर बिल्कुल नीचे झुकाए वो साकत खड़ी थी। दुपट्टे के भारी पल्लू में चेहरा छुपा हुआ था। सुंदली ने कमरे में ले जाओ, इसने पीछे पलटकर एक मुलाजमा को कहा और एक सर्द नज़र वहाँ मौजूद सब अफराद पर डाली तो सब खिसक कर यहाँ वहाँ होने लगे। मूसा जो खानजादा के साथ ही वहाँ आया था, एक मुतासिफ नज़र खानी बेगम पर डालकर वहाँ से चला गया। मर्दान खाने से हमेशा की तरह इसके आने का सुनकर आगा जान और खाना आजर भी वहाँ आ चुके थे। पूछो अपनी बीवी से आज क्या हरकत की है इसने। अब बेगम हाशिम इससे मिलने आई थी अपनी बेटी के साथ। वो मेरे बार बार बुलवाने पर भी बाहर नहीं निकली। खानी बेगम का चेहरा फरहान की हरकत पर अभी तक तौहीन से सुर्ख हो रहा था। इनकी बात पर खान यूसुफ और आज़र भी चौंके। तो इस बात पर आप हाथ उठाएंगी? कौन है बेगम हाशिम और इनकी बेटी? मेरे लिए इनकी इतनी औकात नहीं कि मेरी बीवी का इनसे मिलना ज़रूरी हो। इसे गुलजान समझने की गलती नहीं करें मोरे, वो मेरी बीवी है। इसके साथ मेरी ही हवेली में ऐसा सलूक मेरी तौहीन है। वो तहज़दा लहजे में बोल रहा था। खानी बेगम ने लफ्ज़ भेजे, आराम से बात करते हैं खानज़ादा, बैठ जाओ। अगर तुम्हारी बीवी लोगों के सामने शर्मिंदा करवाएगी तो क्या सवाल भी ना किया जाए? आगा जान ने नरम लहजे में कहते हुए इसे ठंडा करना चाहा। हाथ उठाकर सवाल किया जाएगा? मैं ना आता तो क्या दूसरा थप्पड़ भी इसके चेहरे पर मार देती? आप इसके तीखे सवाल पर खानी बेगम ने नज़र चुराई। वो इस थप्पड़ से अंदर तक जल उठा जो फरहान के चेहरे पर पड़ चुका था। हाथ इसकी गुस्ताखी पर उठाए। खानज़ादा, तुम्हारी माँ हूँ मैं, इतना नाइंसाफ होती तो पहले रोज़ हाथ उठा लेती। वो आज बाहर नहीं आई, मुझे शर्मिंदा करवाया। बताओ कैसे लगेगा मुझे जब तीसरे लोग मेरी हवेली में मेरी बहू से मिलने आए और वो बहू मेरे बुलावे पर कमरे से ही ना बाहर निकले। आज तक हवेली में किसी लड़की की ये जुर्रत नहीं हुई। खानी बेगम भड़क उठी थी। फरहान ने इनकी नफी की थी। जन का ये गम जा नहीं रहा था। फरहान ने गलत किया, मैं समझ गया, मगर इस हरकत का जवाब थप्पड़ नहीं था मोरे। वो अभी भी इसी थप्पड़ पर अटका था। आज इस थप्पड़ की गूंज इसकी समातों में अज़ियत बनकर उतरी थी।